نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین ثم آمین. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے چاہے وہ مچھر کی ہو یا پھر اس سے بھی اوپر کی ہو. اس آیت میں کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا. پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ بنا کر نہ لا سکے. اب یہاں پر کفار نے ایک اور بات کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دی، یا مچھر کی مثال دینے کا مقصد کیا تھا. اگرچہ ہم قرآن پورا دیکھتے ہیں، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال نہیں دی. احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے. تو انہی احادیث کو سن کر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی اس مچھر کی مثال دینے کی کیا وجہ ہے، یعنی کہ اتنا چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لے کر اس کی مثال بیان کر دی. لائٹ حقیر سی چیز ہماری نظر میں جس کا کوئی معنی نہیں، کوئی حقیر سی چیز ہے. تو یہ جو وحی ہوتی ہے وہ صرف قرآن کی صورت میں نہیں تھی، احادیث بھی جو تھی وہ بھی وحی کی صورت ہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. تو اسی احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کی ہے. پہلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اتنا بڑا اور موٹا بنا کر لایا جائے گا، اللہ کے نزدیک اس موٹے اور بڑے آدمی کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم دیکھو تمہارے نزدیک مچھر کی کیا اہمیت ہے، تو میرے نزدیک اس آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ جتنا بڑا بن جائے، صدر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، کسی ملک کا کوئی بڑا عہدیدار ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے. اللہ نے بتایا کس کی مثال دے کر؟ مچھر کی مثال دے کر. جس طرح تم مچھر کو حقیر سمجھتے ہو، اگر وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اگر وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہے، نیک عمل نہیں کیے، تو اللہ کے نزدیک اس انسان کی کوئی وقت، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یعنی آپ دیکھ لیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنا ساز و سما ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. ہمارے نزدیک پیسہ کتنی اہمیت کے قابل ہے، دنیا کا مال و زر دیکھ لیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کے نزدیک کسی کی اہمیت نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. اللہ کے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے؟ اسلام کی. اللہ تعالیٰ یہ دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ کافر کو نہیں ملتی. کافروں میں سے اس بندے کو ضرور مل جاتی ہے، اس کافر کو ضرور مل جاتی ہے جو راہ راست پر آنے کی خواہش رکھے، جس کے دل میں طرف ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دولت نواز دیتا ہے. تو آج ہم دیکھیں ہم بچپن سے مسلمان ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نمازیں پڑھ لی چھوڑ دی تو چھوڑ دی، کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے نزدیک. حالانکہ اللہ کے نزدیک اس اسلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں کسی عام بندے کو نہیں دیتا. اگر میرے نزدیک اس دنیا کے مال و زر کی اہمیت ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، جبکہ کافر کے پاس ساری آسائشیں، سارا دنیا کا مال و متاع انہی کے پاس ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جائے لوگ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ بڑے آدمی کو، مال و دولت والے آدمی کو، امیر کو اہمیت دیتے ہیں نا. یہاں تک کہ قریش مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کیا کہا تھا
آپ ان غریبوں کو، ان حقیر لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا لیں، پھر ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی باتیں سنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ یہ حقیر لوگ در حقیقت قیمتی لوگ ہیں، یہ غریب لوگ غریب نہیں ہیں، کیونکہ ایمان کی دولت سے جو مالا مال ہو جائے وہ غریب نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ مثال دی تو کافروں کو اعتراض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور صرف مچھر کا نام لینا تھا، اللہ کی کیا مچھر کی مثال دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی، یا اس سے بھی کم تر یا اس سے اوپر کوئی بھی چیز ہو۔ آپ کے نزدیک حقیر معاملہ ہے، آپ امیر ہیں نا، غریب کو حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حقیر باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ بڑی بات کو بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے، نہ چھوٹی بات کو بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اللہ حق بات کو بھی بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ 22ویں پارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بار بار لیپالے کی بیٹے کی بیوی سے جب اس نے طلاق دے دی، نکاح کا حکم دے رہا تھا، تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ شرما رہے تھے۔ کیسے لوگوں کو بتاؤں گا، لوگوں کا فیس کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نہیں شرماتا، اللہ نے آسمانوں پر نکاح کرا دیا، اللہ اس بات سے نہیں شرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کی کسی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ کو بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہائی میں وہاں پہ اکیلی ایسے بیٹھی رہوں گی، لوگوں میں ایسے عجیب سی لگوں گی۔ اللہ کہتا ہے نہ شرماؤ، جب تم حق پر ہو شرمانا کس بات کا، تم ڈٹ جاؤ، تم ہی تو بہتر ہو۔ 40 لوگوں میں اگر تم نے اپنے آپ کے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے تو تم ہی سب سے اہمیت کے قابل ہو، باقی سارے حقیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی بات ہو، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا معاملہ ہو یا بڑی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی بات سے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ بے شک ان کے رب کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ حق ہے، یعنی وہ لوگ اس بات کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، جب وہ نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک رب کی طرف سے حق بات ہے، سچ بات ہے، ایسا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے چھوٹی سی چیز کو اللہ نے کیوں لے لیا، بڑی چیز کو کیوں نہ لیا، ہم امیر لوگ تھے تو ہمارے سامنے بڑی چیز کا معاملہ ہوتا، نہیں، بلکہ جو ایمان والے تھے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو بھی بات ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، مزاج کے مقابل ہے یا مزاج کے خلاف ہے، وہ کہتے تھے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال کے ساتھ، یعنی اللہ یہ مثال کیوں دے رہا ہے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایمان کون لے آتا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بات بہت چھوٹی سی تھی، تعظیمی سجدہ تھا نا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیمی یعنی کہ عزت و اکرام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، چھوٹی سی بات تھی، لیکن شیطان نے کیا کیا، اس کو بڑی بنا لی اپنے لیے۔ جب اس نے اپنے لیے بڑی بنا لی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہ دیکھا کہ حکم کرنے والا کون تھا، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ حکم کیا ہے، یہ دیکھنا تھا کہ کیا کس نے ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافر لوگوں کا ایمان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کیا ارادہ کرتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ فوراً کیا کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ساری باتیں سچ ہے۔ جب معراج ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھی بتایا تھا، تو ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں ساری جگہوں کے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے ابھی ابوبکر صدیق نے نہیں سنا تھا، اس صحابی کی زبان سے سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یہ بات کی ہے تو انہوں نے سچ کہا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایمان والے کیا کہتے ہیں، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، بات کر کے دیکھنا یہ چاہتا ہے اس بات کے ساتھ کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، شیطان گمراہ ہو گیا، کافر گمراہ ہو گئے، اور پھر وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس بات کے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں فوراً۔ اب دیکھیں حدیث
چھوٹی سی نہیں ہے، بہت گہرائی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو اس میں گہرائی کیا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کس کے لیے ہم نے جینا ہے؟ اللہ کے لیے. دنیا تو گزر ہی جائے گی جیسے کیسے، اگر اللہ کے لیے جی لیا آخرت بہت بہتر ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ کیا پاتے ہیں؟ ہدایت پا جاتے ہیں ایسی باتوں سے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ فاسق، گناہگار لوگ. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نازل ہونے کے بعد اعتراضات جھڑ لینا یا تعویلیں نکال لینا یا پھر ایسی باتوں میں بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا مقصد کیا تھا اس بات کا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ گناہگار ہیں. فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ گناہگار کو، گمراہ لوگوں کو، سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے لوگوں کو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے جس کو حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ کہ اسے ملائیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں. پیچھے اہل فسق کا بتایا کہ کون اہل فسق ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی بات یا بڑی بڑی بات کے اوپر ایشوز بنا لیتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ اہل فسق ہیں. اب اہل فسق کی صفات بتائی جا رہی ہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب سے اور انسانوں سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں. اگر ایک انسان وعدہ کرتا ہے پھر بعد میں دیکھتا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا وہ غلط ہے، مجھے وعدے کو چھوڑ دینا چاہیے. اب اگر وعدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کفارہ ادا کرے گا. لیکن پہلی صورت کیا ہے؟ وعدہ کرے ہی نہ. کیا کہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا. یہ وعدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. اگر میں کہوں گی کل میں آپ کے گھر آؤں گی اور میں کل نہیں جا سکی، یہ تو وعدہ ہو گیا تھا نا. اگر میں نے کہا انشاءاللہ کل میں آؤں گی، اگر اللہ نے چاہا، تو واضح کر رہی ہوں نا کہ اگر اللہ نے چاہا کوئی مسئلہ نہ ہوا تو میں آپ کے گھر آؤں گی، تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ وعدہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی. ہم جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہماری ارواح بنائی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے کیا کہا تھا؟ قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. ہم اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. پھر ہم اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالیں، اللہ کو اپنا رب نہ مانے. رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہ رکھا جائے. تو اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. نفس کہہ رہا نہیں، آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے، آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے. تو یہ ہے وعدے کو پورا کرنا. تو جب ہم وعدہ کر چکے ہیں تو ہمیں وعدہ پورا کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو کیا بن جائیں گے؟ اہل فسق، گناہگار. اور دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ رشتہ داریوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ ڈالتے ہیں. باپ نے کیا کہا؟ میں بیٹے کو آگ کرتا ہوں. اللہ نے نہیں کہا. جتنا گناہگار ہے، جتنا نافرمان ہے، جتنا غلط کام کرتا ہے، باپ کو ٹھارٹی ہی نہیں ہے کہ کہہ دے میں تمہیں آگ کرتا ہوں. یہ اگر وہ کام کر رہا ہے رشتہ داری کو توڑ رہا ہے نا. بھئی اب تم نے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، تم نے اپنی منمانی کر کے شادی کر لی، تم نے اپنی منمانی کر کے یہ کر لیا، اب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو توڑنے والا. چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان لڑائی جھگڑوں کو ہم اتنا طول دیتے ہیں کہ آئندہ میں نے اپنی دیورانی کا چہرہ نہیں دیکھنا، نن سے ملنا نہیں ہے، بھابھی کے ساتھ بولوں گی نہیں، امی کے ساتھ ایسے کروں گی، اب میں بھائی کے ساتھ قطع تلقی کر دیتی ہوں، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی کون لوگ ہیں؟ اہل فسق، گناہگار. کیونکہ 3 دن سے زیادہ قطع تلقی کسی سے کی ہی نہیں جا سکتی. اگر کسی نے 3 دن کے اندر اندر صلح نہیں کی وہ خود مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے.
پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ایون کہ سوار اور جمعرات کو جب ہمارے عمل اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو روک لیتا ہے کہ جب تک یہ رشتہ داری کو ملا نہیں لیتے, آپس میں صلح نہیں کر لیتے, ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. اتنی گہری بات ہے. اور ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر فلاں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا, فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, فلاں نے دل توڑا, فلاں نے لڑائی کی, فلاں کی آپس میں دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی, بھابھیوں کی لڑائی کی وجہ سے بھائیوں کی بھی ہو گئی, اور پھر وہ ادھر منہ لے کے بیٹھ گیا, ادھر لے کے بیٹھ گیا, سال گزر گیا, اس کی باتیں ابھی قبول نہیں ہو رہی جب تک وہ صلح نہیں کر رہا. سب سے پہلی چیز, پہلی عبادت کیا ہے اس وقت؟ اس کے لیے سب سے پہلی عبادت اذان ہو جاتی ہے, نماز کا حکم ہے نا, پہلا کام نماز کا ہی ہے نا, باقی کام سارے بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اذان ہو جاتی ہے اور قرآن مجید پڑھنے بیٹھ جاتا ہے, پڑھ سکتا ہے, پہلے وہ نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے اب اس نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا کیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا, بعد میں باقی کام کرے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے اچھا آج پہلا دن ہے, کل دوسرا دن ہے, تیسرے دن تک کر لوں گا, زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ تو زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے, زندگی کتنی ہے. تو یہاں سے کیا ہے کہ ایک دو دن بھی انتظار نہیں کرنا. جو معاملہ ہو گیا, معاملہ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپس میں صلح کر کے معاملہ رفع دفع کرنا ہے, رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے. تو یہ دوسری اہل فسق کی نشانی ہے. اور تیسری کیا ہے؟ وہ یفسدون فی الارض, زمین میں فساد کرتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا فساد فی الارض کیا ہے, ساری نشانیاں پڑھ لی ہیں نا ہم نے. تو اب وہ سارے کام یہ اہل فسق بھی کر رہے ہیں, گناہگار بھی کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پڑھ لیں نمازیں, حج کر لیں, عمرے کر لیں, روزے رکھ لیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں, لیکن رشتہ داریوں کو کاٹا ہوا ہے, جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. اور دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے, بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اس سے ملائے. ہم کہتے ہیں وہ اس نے توڑی ہے میں نے بھی توڑ دی ہے, نہیں میں نے نہیں توڑنی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے کہ میں جا کے جوڑوں. ہم کیا کہتے ہیں اس نے ایسا کیا تھا تو میں نے بھی ایسا کیا, اس نے تھپڑ لگایا میں نے بھی تھپڑ لگا دیا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اس نے یہ کیا تھا میں نے بھی ایسے کیا, صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اس نے جو کیا وہ آپ نے نہیں کرنا. اچھا ایون ہم دنیا میں بات کر رہے ہوتے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے غلط کیا, اور جب میں خود کر رہی ہوں تو وہ صحیح ہے, میں بھی تو صحیح نہیں کر رہی نا. اس کے بغیر کیوں کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور میں بھی تو لڑکی آئی ہوئی بیٹھی ہوں. اس نے لڑائی کی ہے میں نے نہیں کی, جبکہ میں بھی لڑکی آئی بیٹھی ہوتی ہوں. اس کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ غلط, اور خود اپنے آپ کو کیا کہہ رہی ہوں؟ صحیح. وہ غلط ہے تو میں بھی غلط ہوں, جو اس نے کیا وہ میں نے کیا. یہاں یہی کہنا برابر کا معاملہ نہیں کرنا. اس نے جو کیا وہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا بیہیو دینا ہے. اس نے اگر اچھا بیہیو نہیں دیا, وہ کہتے ہیں نا اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, بوڑھے کے ساتھ اچھا بن کے دکھاؤ تو پتا چلے کہ آپ اچھے ہیں. یعنی اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بھی اپنا اخلاق اچھا بنائیں. کسی نے آپ کے گھر کے باہر آ کے کوڑا کرکٹ پھینک دیا, کیا کرنا ہے؟ بڑی پیاری فیچر گزرا تھا کہ روزانہ اس کے گھر کے آگے کوڑا ہوتا تھا, اس کے گھر میں پھل تھے, درخت تھے. ایک دن اس نے ٹوکری بنائی پھلوں کی اور جا کے دروازہ کھٹکایا اور ان کے جا کے گھر میں وہ پھل دے دیے. گھر والوں نے کہا اب ہمارے گھر بھی کوڑا دینے وہ آ گیا, کیونکہ ہم نے جو کوڑا پھینکا ہے. تو جب انہوں نے ٹوکری کھولی تو اس میں پھل تھے. اس نے کہا تمہارے پاس جو تھا تم نے وہ دیا, میرے پاس جو تھا میں نے وہ دیا. آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے تو اچھا اخلاق دے. اچھا اخلاق نہیں ہے, برا اخلاق ہے تو پھر بلا شک برا اخلاق دے. تو آپ کے پاس ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اخلاق. کوئی زیادتی کرے, کوئی غلط معاملہ کرے, تب بھی آپ نے زیادتی نہیں کرنی اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. وکنتم امواتا, حالانکہ تم بے جان تھے. فاحیاکم, تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ کی عبادت ہی کیوں کی جائے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم کچھ بھی نہیں تھے, کیا کیا؟ ہمیں زندگی بخشی. دیکھ لیں ایک پانی کا قطرہ یا پھر ایک لوتھڑا یا پھر ایک انڈا, مرغی کے انڈے سے بچہ کیسے نکل آتا ہے؟
در حقیقت تو انڈا ہی ہے نا. انڈے کے اندر سے بچہ کون نکالتا ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں نکال سکتا. جتنا مرضی ہے مرغی کے نیچے بٹھاتے رہے انڈے، ہم نے بڑی کوشش کی پر بچے ہی نہیں نکلے. تو اللہ جب چاہتا ہے اس میں سے بچے نکالتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ جب تم بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تب بھی اس نے تمہیں پیدا کر دیا. 2 زندگیاں اور 2 موتیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی 23ویں پارے میں سورہ صافات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں دی. ایک موت کیا ہے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، وہ کیا تھی؟ ایک موت تھی. پھر جب ہم دنیا میں فوت ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ دوسری موت ہو جائے گی. زندگی دنیا میں جو فرسٹ دی وہ پہلی زندگی، اور جب مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، دوسری زندگی. 2 زندگیاں ہیں ہر انسان کے پاس اور 2 موتیں ہیں. لیکن چانس ہے کہ نیکیاں کرنے کا. دوسری زندگی میں اگر نیکی کریں تو اس کا اجر نہیں ہے. ادھر نیکی کر کے جائیں، ادھر اجر پائیں گے انشاءاللہ. یعنی یہاں بیج بوئیں گے، وہاں جا کر پھل کاٹیں گے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی. جب تم کچھ نہیں تھے پھر تمہیں زندہ کیا، اس کے بعد پھر کیا کیا؟ تمہیں موت دی. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا. جب ایک بچے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے جتنا غلط کام کر لوں جانا کہاں ہے؟ گھر ہی جانا ہے نا. اسی امی ابو کا سامنا کرنا ہے. اگر وہ گھنٹہ لیٹ کرتا ہے تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے. عقل مند وہی ہے نا، اسے سمجھ آئے اگر میں گھنٹہ لیٹ کیا تو کچھ باتیں سنوں گا، اگر میں مزید لیٹ کرتا چلا گیا جانا کہاں؟ آخر تو وہیں جانا ہے. تو کس بات کا ڈر ہے؟ تو ڈرنا پہلے چاہیے تھا، غلطی پہلے ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ہم نے بھی سب نے آخر کار کس کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو پہلی غلطی ہی نہیں کرنی. ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کو زیبا نہیں، اس کو لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلائے. ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ بھی زیب نہیں ہے. اللہ کو جھٹلانا کیا ہے؟ جیسا کہ وہ لوگ اللہ کا انکار کر کے دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں. اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. فرشتوں کو ان کی بیٹیاں بنا لینا، ٹھیک ہے، عزیر کو ان کا بیٹا بنا لینا، حضرت مریم کو کبھی خدا بنا لینا اور کبھی 3 میں 1 کر دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قسم کی گالیاں. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں ہے. زیب دیتا ہے ہمیں؟ کسی بڑے کو گالی دیں تو زیب دیتی ہے ہمیں؟ نہیں دیتی نا. بڑے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. اگر کوئی برے اخلاق سے بات کرتا ہے تو وہ خود ہی اچھا نہیں ہوتا لوگوں کی نظر میں. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ابن آدم تجھے زیب نہیں دیتا مجھے گالی دینا، جبکہ تو مجھے دیتا ہے. اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں. اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ وہ جھٹلاتا ہے. حالانکہ وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا. جب پہلی بار کوئی چیز بنائی جاتی ہے مشکل تو تب ہوتی ہے نا ایسا. جب ایک بار ہم ٹرائی کر لیتے ہیں، نیکسٹ بنانا مشکل ہے کوئی؟ نیکسٹ بہت جلدی بن جاتی ہے. جب اللہ نے پہلی بار بنایا تو سوچو تب بھی نہیں ہے کہ اس کو میں نے کیسے شکل دینی ہے، کیسے بنانا ہے. اب دیکھیں، حالانکہ سب کو آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، ہونٹ دی ہیں، فیس پہ گالے دی ہیں، ماتھا دیا ہے، تو لیکن ایک بندہ دوسرے بندے سے مختلف ہے. کوئی کسی سے میچ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں، تھمز دیکھ لیں، فنگر پرنٹس دیکھ لیں، سب کے ایک جیسے ہیں نا. اب وہ جس نے پتہ نہیں کروڑوں سے بھی زیادہ تعداد میں انسان کو پیدا کیا، اس کو جب یہ یاد ہے کہ اس کے فنگرز، اس کے تھمز میں میں نے رگیں ایسے بنائی ہیں تو اس سے میچ کسی اور کے پرنٹ نہیں کرنے. گہرائی والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ اسی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کر دی، بظاہر نظر نہیں آتی. اگر چینجنگ نہ ہوتی تو آج کتنے مسئلے ہوتے، کتنی جگہوں پہ تھمز ہمارے یوز ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس یوز ہوتے ہیں، تو پھر تو لوگ جیلی معاملات چلا کر کیا کچھ کر لیتے. تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ رب جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تمہیں جدا جدا بنا دیا، تمہارے معاملات کو جدا جدا رکھ دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی میری کوئی بیوی ہے.
هو الذی وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہیں جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا جمیعاً پیدا کیا. ثم استوى پھر قرار پکڑا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن سبع سماوات پھر اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو برابر کر دیا. وہو بکل شیء علیم اور وہ اوپر ہر چیز کے جاننے والا ہے. اب یہاں اللہ رب العزت اپنے انعامات اپنے فضل اور اپنی بے شمار قدرت کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہی تو ذات ہے وہی تو اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کس نے بنایا اللہ ہے. پہاڑ دیکھ لیں درخت دیکھ لیں جھیلیں دیکھ لیں گلیشیئرز دیکھ لیں قدرت کے خوبصورت مناظر دیکھ لیں آبشاریں دیکھ لیں اتنے پیارے پیارے منظر ہیں. بعض کا سینریاں آتی ہیں موبائلز کے اوپر اسٹیٹس میں ساتھ میں تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور کتنے پیارے مناظر دنیا کے مناظر اتنے پیارے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. وہی تو ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا پیدا کیا سارا کا سارا اسی نے بنایا اور پھر اس نے 7 آسمانوں کو بنانے کے بعد برابر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کسی میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا ہے تو ایک بڑا ہے ایک بڑا ہے تو پھر ایک اس سے چھوٹا ہے نہیں برابر 7 آسمان پیدا کیے اور اس کے بعد اس نے اپنا عرش جو ہے آسمانوں کے اوپر عرش اپنا بنایا اور اس کے اوپر اپنی کرسی کے اوپر برجمان ہے. اور پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ انسان کے کفر پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ وہ کفر کر رہا ہے نا اللہ کا کفر پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اس کے پاس بصیرت نہیں ہے دیکھنے کی آنکھیں نہیں ہیں کیا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ زمین میں اتنا کچھ کس نے بنا دیا جو کہ انسان بنانے کے لیے کتنے دن لگا لے. ایک پہاڑ کو اللہ حکم دے چند سیکنڈوں کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور ایک انسان اگر اس میں سے سڑک بنانا چاہتا ہے آپ اندازہ لگائیں کتنے دن تک تو پہاڑ کی کھدائی کرے گا کتنی بڑی بڑی کرینے لگائے گا مشینری لگائے گا اور کتنے لمبے ٹائم کے بعد جا کر وہاں پہ سڑک بنے گی. تو اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین میں سب کچھ کس کے لیے بنایا تمہارے لیے. اب یہاں پہ ایک حدیث ہے جس کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر دنیا زمین آسمان جو بنائے تھے ان 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف چیزوں کو کس دن کون کون سی چیز بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا. یعنی مٹی کون سے دن پیدا کی گئی مٹی والی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کس ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنائی. پہاڑوں کو اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے بنایا. درختوں کو پیر کے دن بنایا. مکروہ چیزوں کو ناپسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منگل کو بنایا. اچھا یہاں ایک کنسپٹ ہے معاشرے میں منگل کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہے نا کس کس کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی منگل کے بارے میں کہتے کوئی کام منگل والے دن نہیں کرنا. منگل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ناپسندیدہ چیزیں منگل کو بنائی منگل کو ناپسندیدہ نہیں بنایا. جو اللہ کو ظاہری بات ہے انسان کو کچھ پسند ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن بنانا اسے سارا پڑتا ہے. آج آپ کہیں مجھے کدو پسند نہیں ہے میں نہیں بناؤں گی ایسا ہو سکتا ہے بنانا ہے نا. کریلے پسند نہیں وہ بھی بنانے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ناپسندیدہ چیزیں تھی لیکن ان کا تعلق تھا ان چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا منگل کے دن. یہ نہیں کہا کہ منگل کو مکروہ بنایا ناپسندیدہ بنایا. تو اللہ نے صرف ناپسندیدہ چیزیں منگل کو بنائی ہیں. نور کو بدھ کے دن بنایا ہے اور جانوروں کو جمعرات کے دن بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی انسان کو اللہ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس لیے جمعہ کے دن عصر کے بعد کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک انسان اپنے آپ کو عبادات میں رکھتے ہوئے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے.